حبیب اللہ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے جہاں پانی عطا کر دے بڑی جنت ہبا کر دے جہاں پانی عطا کر دے بڑی جنت ہبا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسماں کر دے سریا کو سرا کر دے زمین کو آسماں کر دے سریا کو سرا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے میرے نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے میرے نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے پدر مادر برادر مال جا ان پر فدا کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ مادر برادر مال جا ان پر فدا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور بلاؤ کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے بلاؤ کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ
صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والذاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. فقد قال اللہ تبارک تعالی فی شان محبوب کریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہر طیبہ سے ہو مشرف، بہر طیبہ سے ہو مشرف، وہاں کی شام و سحر سے کھیلے. بہر طیبہ سے ہو مشرف، وہاں کی شام و سحر سے کھیلے. کبھی وہ دن بھی آئے یا رب، کبھی وہ دن بھی آئے یا رب، دعا ہماری اثر سے کھیلے، دعا ہماری اثر سے کھیلے. پہن کے دستان شاخ گل کے قلم بناؤں بڑے ادب سے، پہن کے دستان شاخ گل کے قلم بناؤں بڑے ادب سے. مگر قلم میں کہاں یہ ہمت کہ نعت خیر البشر سے کھیلے، مگر قلم میں کہاں یہ ہمت کہ نعت خیر البشر سے کھیلے. اسٹیج پر اساتذہ اکرام اور دیگر علماء اکرام اور دور و دراز سے آنے والے مہمان، محمود شاہ جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی کا پٹا ڈالنے والے، آج ہم سب دربار اکبری و محمودی میں حاضر ہوئے. اللہ تبارک تعالی اس مرشد پاک کے صدقے توسل سے ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو کامیاب و کامران فرمائے. تو حضرات گرامی، یہ پروگرام ختم بخاری شریف کا جس میں ہم سب حاضر ہوئے، آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو کچھ کا علاقہ، گجرات، پوری گجرات کا علاقہ اور راجستھان کا علاقہ جس میں دین کا نام و نشان نہیں تھا، لوگ تڑپ رہے تھے دین متین کے لیے، دین کا نام و نشان نہیں تھا. لیکن ایک آپ کو مثال دے کر سمجھاتا چلوں کہ ایک زمین ہوتی ہے، جب اس پر بارش نہیں ہوتی ہے تب تک وہ ہریالی نہیں ہوتی ہے، اس زمین کو بنجر زمین کہا جاتا ہے. ایسے ہی یہ گجرات کا علاقہ اور راجستھان کا علاقہ بنجر علاقہ تھا، لیکن قسم رب کی ایک محمود شاہ جیلانی کی شکل میں بادل بن کر ایسا برسا کہ ہر گھر میں قاری اور مفتی نظر آنے لگے. میں آپ سے سوال کروں گا یہ صدقہ کس کا؟ تو آپ تڑپ کے جواب دیں گے یہ صدقہ محمود شاہ جیلانی کی عظمتوں کا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. تو حضرات گرامی، محمود شاہ جیلانی، وہ محمود شاہ جیلانی اگر اپنے قدم کو بڑھائیں تو ہمالیہ جیسا پہاڑ بھی محمود شاہ جیلانی کی عظمت کو جھک کر سلام کرتا ہے. ارے وہ محمود شاہ جیلانی جس کے دربار میں اگر کوئی علم کا پیاسا آیا ہے تو وہ پی کر نکلا ہے، وہ محمود شاہ جیلانی اگر اپنے قدم کو کسی پتھر پر رکھ دے تو وہ پتھر ریزہ ریزہ ہو جائے اور محمود شاہ جیلانی کے قدم کا اس پر نقش کر دے. یہ صدقہ ہے محمود شاہ جیلانی کی عظمتوں کا کہ ہم سب اسی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اللہ تبارک تعالی ہماری حاضری کو ان بزرگان دین کے صدقے توسل سے قبول فرمائے. تو حضرات گرامی، اب میں یہ عرض یہ کروں گا، سب سے پہلے کلام ربانی کی تلاوت کے لیے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید، وہ لا ریب کتاب جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، وہ قرآن جو 1400 سال سے بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کرتا آ رہا ہے، وہ قرآن جو لوگوں کو دین
دین اسلام سکھاتا ہے۔ ارے وہ قرآن جس کے لیے یعنی قرآن کی رگوں میں کسی کا پانی نہیں ہے، بلکہ قرآن کی رگوں میں شہداء وفادار کا خون ہے، میرے نبی کے صحابہ اکرام کا خون ہے، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے اسی قرآن کی تحفظ و بقا کے لیے اپنی جانیں راہ مولا میں قربان کر دی تھی۔ آپ کو پتا ہوگا اسی قرآن کی تحفظ و بقا کے لیے یعنی جنگ بدر کا میدان تیار کیا گیا تھا، جس میدان میں مصطفیٰ جان رحمت کے وفاداروں نے قربانیاں دی تھی، وہ اسی کلام اللہ کے لیے دی تھی۔ پھر جنگ احد کا میدان تیار کیا گیا تھا، جس میں میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے گئے تھے، وہ اسی دین کی تابعداری، اسی اسلام کی تابعداری کے لیے تھا۔ قسم رب کی اسی قرآن کی تحفظ و بقا کے لیے کربلا کے لالا زار میدان میں اس یعنی خاتون جنت کے جگر کے ٹکڑے نے اسی قرآن کی عظمت کو بچانے کے لیے، اسی قرآن کی تحفظ و بقا کے لیے اپنی جان تو دے دی، لیکن مصطفیٰ کا دیا ہوا دین نہیں دیا۔ وہ صرف اسی قرآن کے لیے تھا۔ ارے وہ قرآن کتابیں تو بہت سی دنیا میں آئی، لیکن ہم ہر ایک کتاب سے سوال کریں، کوئی کتاب تڑپ کے جواب نہیں دے گی۔ کتاب انجیل بھی ہے، کتاب توریت بھی ہے، کتاب زبور بھی ہے، لیکن ہر ایک کتاب سے ہم سوال کریں، کوئی کتاب جواب نہیں دے گی۔ لیکن قسم رب کی ایک کتاب ایسی دنیا میں آئی ہے جس کے سامنے عرب کے بڑے بڑے فصاح اور بلغا نے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ اسی لیے احمد رضا نے فرمایا ہے، تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ وہ قرآن مجید یعنی اگر ہم قرآن کی بارگاہ میں گھٹنے ٹیک کر عرض کریں، اے قرآن تو بتا تیرا نام کیا ہے اور کس وقت آیا، کس لیے آیا، تو قرآن تڑپ کے جواب دے گا، بل ہوا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے۔ پھر ہم قرآن سے سوال کریں، اے قرآن یہ تو بتا کہ دنیا میں کس لیے آیا ہے، تو قرآن تڑپ کے جواب دے گا، ہدی للناس، میں لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ پھر میں قرآن سے سوال کروں، اے قرآن یہ تو بتا تو کس کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، تو قرآن جواب دیتا ہے، تنزیل من رب العالمین، میں رب العالمین کی جانب سے نازل کیا گیا ہوں۔ پھر میں نے قرآن سے سوال کیا، اے قرآن یہ تو بتا کہ تو کس پر نازل ہوا ہے، تو قرآن جواب دیتا ہے، نزل علی محمد، میں محمد مصطفیٰ پر نازل کیا گیا ہوں۔ پھر میں نے قرآن سے سوال کیا، اے قرآن یہ تو بتا کہ کس ماہ مبارک میں تشریف فرما ہوا، تو قرآن جواب دیتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی میں رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا ہوں۔ پھر میں نے قرآن سے سوال کیا، اے قرآن یہ تو بتاتا چل کہ کس رات مبارک میں تشریف لایا، تو قرآن جواب دیتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک لیلۃ القدر، یعنی میں لیلۃ القدر کی رات میں اتارا گیا ہوں۔ وہ قرآن مجید تو آئے حضرات گرامی، میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے لیے اسی دارالعلوم فیض اکبری کی دال اور روٹی پر پڑھنے والے بچے کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں، وہ محمد عمران صاحب جماعت ثالثہ، وہ آئیں قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ ان سے پہلے میں کچھ عرض کروں گا کہ سناؤ نغمہ قرآن کے ہم بیدار ہو جائیں، سناؤ نغمہ قرآن کے ہم بیدار ہو جائیں، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں۔ قاری کو مائل پرواز کر رہا ہوں، قاری کو مائل پرواز کر رہا ہوں، سکون دل کو ہمراز کر رہا ہوں، الہی میری عقیدت کا بھرم رکھنا، تیرے ہی نام سے آغاز کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد
لقد خلقنا الإنسان في كبد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة صدق الله العظيم شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. گات نات کے چند اشعار آپ تک پہنچا رہا ہوں، سماعت فرمانے. پیار نبی کے پیار
پیارے نبی کے جلوے نظر میں، پیارے نبی کے جلوے نظر میں، پیارے نبی کے جلوے نظر میں، دل میں خدا کی یاد، صحابہ زندہ باد، صحابہ زندہ باد۔ پیارے نبی کے جلوے نظر میں، دل میں خدا کی یاد، صحابہ زندہ باد، صحابہ زندہ باد۔ چاروں طرف چاروں صحابی چاروں صحابی بیچ میں خمبے، پیارے نبی کے جلوے نظر میں، دل میں خدا کی یاد، صحابہ زندہ باد، صحابہ زندہ باد۔ چاروں صحابی بیچ میں کھمبے، چاروں صحابی بیچ میں کھمبے، آپ آگے بنیاد، صحابہ زندہ باد، صحابہ زندہ باد۔ پیارے نبی کے جلوے نظر میں، دل میں خدا کی یاد، صحابہ زندہ باد، صحابہ زندہ باد۔ یہ خاص کر کے شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں، سماعت فرما لیں۔ اے صدیق اکبر تم کو اے صدیق اکبر تم کو پیارے نبی نے اپنایا، اے صدیق اکبر تم کو پیارے نبی نے اپنایا، باند نبی درجہ پایا، باند نبی درجہ پایا۔ سہوردی کے آپ خوش گئے، سہوردی کے آپ خوش گئے، اور گئے وہ داماد، صحابہ زندہ باد، صحابہ زندہ باد، صحابہ زندہ باد۔ پیارے نبی کے جلوے نظر میں، دل میں خدا کی یاد، صحابہ زندہ باد، صحابہ زندہ باد۔ شان عمر فاروق اعظم، شان عمر فاروق اعظم وہم گما سے پاگئے گے، شان عمر فاروق اعظم وہم گما سے پاگئے گے۔ سنو یہ قول پیمبر گے، سنو یہ قول پیمبر گے، عمر کی نے کیا ایسی جیسے، عمر کی نے کیا ایسی جیسے، سہارے لاتا داد، صحابہ زندہ باد، صحابہ زندہ باد۔ پیارے نبی کے جلوے نظر میں، دل میں خدا کی یاد، صحابہ زندہ باد، صحابہ زندہ باد۔ ہوگا جس کو بھی حضرت علی سے محبت، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے علی کی میرے
عظمت کوئی مہدی علی کی عظمت کوئی سمجھا گے نہ سمجھے گا مہدی علی کی عظمت کوئی سمجھا گے نہ سمجھے گا پھٹکے گا سر پٹکے گا پھٹکے گا سر پٹکے گا حیدر صفدر جن کا لقب ہے حیدر صفدر جن کا لقب ہے بازو گے فولاد صحابہ زندہ باد صحابہ زندہ باد پیارے نبی کے جلوے نظر میں دل میں خدا کی یاد صحابہ زندہ باد صحابہ زندہ باد پیارے نبی کے جلوے نظر میں دل میں خدا کی یاد صحابہ زندہ باد صحابہ زندہ باد چاروں صحابی دین کے کھمبے چاروں صحابی دین کے کھمبے آقا کے بنیاد صحابہ زندہ باد صحابہ زندہ باد صحابہ زندہ باد درود پاک پڑھی پڑھی باز بلند اللہ رب اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منقبت کے چند اشعار آپ تک پہنچا رہا ہوں شان محمود شاہ جیلانی میرے محمود میرے محمود بار بول دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے محمود جیلا کی میرے محمود جیلا کی تو عظمت بات کرتی ہے میرے محمود جیلا کی تو عظمت بات کرتی ہے میرے محمود جیلا کی تو عظمت بات کرتی ہے میرے محمود جیلا کی میرے محمود جیلا کی تو عظمت بات کرتی ہے تو عظمت بات کرتی ہے کیوں قناعت کے لبادے میں قناعت کے لبادے میں کرامت بات کر لی ہے قناعت کے لبادے میں کرامت بات کرتی ہے میرے محمود جیلا کی تو عظمت بات کرتی ہے جس کو بھی محمود شاہ جیلانی سے اپنا ہاتھ اٹھ کر بولے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ آپ تک شعر پہنچا رہا ہوں سماعت فرما لیں کہ یہاں جو جان و دل قربان میرے محمود جیلا پہ کہ یہاں جو جان و دل قربان میرے محمود جیلا پہ کہ یہاں جو جان و دل قربان کہ یہاں جو جان و دل قربان میرے محمود جیلا پہ میرے محمود جیلا پہ
یقیناً اس کے حق میں یارو جنت بات کرتی نعرہ رسالت فیضان اکبری فیضان اکبری فیضان محمودی یقیناً اس کے حق میں یہاں تو جنت بات کرتی ہے میرے محمود جیلا کی تو عظمت بات کرتی ہے قناعت کے لبادے میں کرامت بات کرتی ہے اور محمود شاہ جیلانی کی جتنے بھی مرید اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ ان کے تعلق سے یہ شعر پہنچا رہا ہوں سماعت فرما لیں مرید تو مرید پا مرید تو پاؤ گے جنت خدا کو راضی تم کر لو مرید تو پاؤ گے جنت خدا کو راضی تم کر لو مرید تو پاؤ گے جنت مرید تو پاؤ گے جنت خدا کو راضی تم کر لو خدا کو راضی تم کر لو تو یہی محمود جیلا کی تو تربت بات کرتی ہے یہی محمود جیلا کی تو تربت بات کرتی ہے میرے محمود جیلا کی تو عظمت بات کرتی ہے قناعت کے لبادے میں کرامت بات کرتی ہے ہوگا کہ خاص کر کے شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں سماعت فرما لیں یکا یک زلزلہ پیدا ہوا آہدہ کے سینے میں یکا یک زلزلہ پیدا ہوا آہدہ کے سینے میں یکا یک زلزلہ پیدا یکا یک زلزلہ پیدا ہوا آہدہ کے سینے میں ہوا آہدہ کے سینے میں یہی تو نہ رہے محمود کی طاقت بات کرتی ہے یہی تو نہ رہے محمود کی طاقت بات کرتی ہے میرے محمود جیلا کی تو عظمت بات کرتی ہے قناعت کے لبادے میں کرامت بات کرتی ہے اوقات میرے محمود شاہ جیلانی کی کرامت اس بند میں پیش کر رہا ہوں سماعت فرما لیں ایک بار بول دیجئے سبحان اللہ کرم سے بحر طوفان تھم گیا محمود کے یارو کرم سے بحر طوفان تھم گیا محمود کے یارو کرم سے بحر طوفان تھم گیا محمود کے یارو کرم سے بحر طوفان تھم کرم سے بحر طوفان تھم گیا محمود کے یارو گیا محمود کے یارو یقیناً اس
یقیناً اس کو کہتے گے ولایت بات کرتی گے، یقیناً اس کو کہتے گے ولایت بات کرتی گے، میرے محمود جیلا کی تو عظمت بات کرتی گے، قناعت کے لبادے میں کرامت بات کرتی گے۔ مکتا سماعت فرما لیں، اب تک پہنچ رہا ہوں۔ پہنچ کر محمودی گلشن کہا حیدر کے دل نے بھی، بول دیجئے سبحان اللہ۔ پہنچ کر محمودی گلشن کہا حیدر کے دل نے بھی، پہنچ کر محمودی گلشن کہا حیدر کے دل نے بھی، پہنچ کر محمودی گلشن، پہنچ کر محمودی گلشن کہا حیدر کے دل نے بھی، کہا حیدر کے دل نے بھی، بڑے دربار میں پہنچا یہ قسمت بات کرتی گے، بڑے دربار میں پہنچا یہ قسمت بات کرتی گے، میرے محمود جیلا کی تو عظمت بات کرتی گے، قناعت کے لبادے میں کرامت بات کرتی گے، میرے محمود جیلا کی تو عظمت بات کرتی ہے۔ السلام علیکم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نہایت ہی فیروز بختی اور سعادت مندی کی بات ہے کہ آپ اپنی عادت جاریہ کے مطابق ہر سال کی طرح امسال بھی اپنے آقا نعمت مرشد برحق محمود الاولیاء کے عرس پاک میں تشریف لا کر ان کے فیض و برکات سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ ہم جملہ اساتذہ کرام، اراکین جامعہ تہ دل سے آپ حضرات کا خیر مقدم ویلکم کرتے ہیں، اور حضور سربلائے اعلیٰ صاحب قبلہ دامہ ظلہ العالی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اراکین جامعہ، صدر المدرسین اور دیگر اساتذہ کرام نے حتی المقدور انتظام اور انصرام کی کوشش کیے ہیں، پھر بھی بشری کمزوری کے باعث اگر کچھ کمی ہو آپ عفو درگزر سے کام لیں گے، اور یہ آپ کی اور ہماری خوش بختی ہے کہ تاجدار ولایت کی بارگاہ میں حاضری دے کر جنت کا پروانہ ہم اور آپ حاصل کر رہے ہیں۔ واقعہ بہت مشہور ہے، واقعہ سنانے تقریر کرنے کے لیے میں یہاں حاضر نہیں آیا، ایک پروگرام کی تفصیل آپ کے روبرو بیان کرنے کے لیے آیا۔ جامع معقولات منقولات حضرت العلام ماہر علوم عقلیہ و نقلیہ حضرت علامہ مولانا مفتی ابو صالح صاحب قادری شمسی دامہ ظلہ العالی صدر المدرسین جامعہ حاضہ کا حکم ہوا کہ آج کے پروگرام کی تفصیل آپ حضرات کے روبرو بیان کر دوں۔ یہ بہت خوش قسمتی کی بات یہ ہے
ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ہم اور آپ حاضری دے رہے ہیں. اللہ کا قرآن بولتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یعنی اے محبوب، امت اگر گنہگار ہو جائے، خطاکار ہو جائے، سیاکار ہو جائے تو سیدھے تیرے دروازے پہ آ جائے. زور سے بولو. لیکن ہمارے پاس اتنی طاقت کہاں ہے، اتنا پیسہ کہاں ہے، اتنی دولت کہاں ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو دھلنے کے لیے دیار مصطفیٰ پہنچے. تو اللہ نے ہم پر یہ کرم کیا کہ اولیاء، علماء، مفسرین، محدثین کو نائبین مصطفیٰ بنا دیا ہے. بنا کر ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اگر در مصطفیٰ نہ آ سکو تو عاشق مصطفیٰ اور میرے ولی کے دروازے پہ آ جاؤ. یہ قبول کر لیں گے تو مصطفیٰ بھی قبول کر لیں گے. تو ہم اور آپ یہاں حاضری دے کر دراصل مدینہ پاک میں اپنی حاضری لکھوا رہے ہیں. اسی لیے تو کسی کہنے والے نے سچے دل سے کہا ہے آیا جو لونی عرس میں وہ خوش نصیب ہے. زور سے بولو. آیا جو لونی عرس میں وہ خوش نصیب ہے کیونکہ یہاں سے شہر مدینہ، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ یہاں سے شہر مدینہ قریب ہے. اور محمود بابا حضرت اکبر کے فیض سے، محمود بابا کل تک اس سلونی کو کوئی جاننے پہچاننے والا ہی نہیں تھا. یہ کرم کس کا ہے، احسان کس کا ہے، فیضان کس کا ہے، اس شعر میں ملاحظہ ہو. محمود بابا حضرت اکبر کے فیض سے لونی کا ذرہ ذرہ بڑا خوش نصیب ہے. لونی کا ذرہ ذرہ بڑا خوش نصیب ہے. ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں، آپ کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں. آپ نے سچے مرید ہونے کا ثبوت فراہم کیا، آپ نے عرس میں آیا، ہم آپ کا شکر گزار ہیں. اور ابھی تو وہ مداح خیر العالم نے بڑی اچھی بات کہی کہ مریدو پاؤ گے جنت خدا کو راضی تم کر لو. کل کی طرح آج بھی در محمود سے آواز آ رہی ہے مریدو پاؤ گے جنت خدا کو راضی تم کر لو. یہی میرے محمود کی تربت بات کرتی ہے، یہی محمود جیلاں کی تو تربت بات کرتی ہے. حضرات، پروگرام کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بغور سماعت فرمائیں. پہلا پروگرام ختم بخاری شریف 9 بجے، دوسرا پروگرام لنگر شریف 12:30 سے مغرب کی نماز سے پہلے تک، تیسرا پروگرام چادر پوشی جو 3:30 سے 4:30 تک ہے، یعنی 3:30 سے 4:30 بجے تک. آپ حضرات خاص کر اس میں شرکت فرمائیں گے کیونکہ اس وقت صاحب مزار کی نظر عنایت ہر مریدوں، ہر دیوان اور عاشقوں پر خاص کر کے ہوتی ہے، اور اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں، زمانے کے صدر شریعہ صاحب بہار شریعت نے فرمایا تھا ایک موقع سے کہ عرس کے موقع سے خاص وقت جو ہوتا ہے وہ کل شریف کا وقت ہوتا ہے، وہاں عاشقوں دیوانوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے. اس وقت صاحب مزار کے عرس میں ان کے سارے مشائخ تشریف لاتے ہیں، آپ کی فریادیں وہاں تکمیل ہوتی ہے. اس لیے جس کے دل میں جو بھی تمنا، آرزو اور جو بھی پریشانی کلفت ہو، آپ ضرور رو رو کر ان کی بارگاہ میں سنائیں، کیونکہ آج کا دن وہ دن ہے. ہم امید سے کہتے ہیں بلکہ یقین ہے کہ اکابر مشائخ کرام روحانی طور سے بھی یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں. ہم اور آپ جسمانی طور سے آئے ہیں تو مشائخ کرام اولیاء اعظام جو روحانی طور سے یہاں ضرور جلوہ بار ہیں. آخری اور پروگرام جلسہ دستاربندی، یہ پروگرام جو ہے بعد نماز مغرب کے فوراً شروع ہو جائے گا. آپ لوگ تشریف رکھیں گے. پروگرام کا یہ سنہرا پروگرام آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، آپ کو بھی انشاءاللہ مزہ آئے گا. اب
میں پھر الاؤنسر سے کہوں گا وہ آئیں اپنا پروگرام شروع کریں. آپ بڑے خوش قسمت ہیں، زمانے کے تاجدار ولایت کے دامن سے آپ وابستہ ہیں اور آپ سچے مرید ہیں، اور ان کے آستانے سے جس طرح آج فیض حاصل کر رہے ہیں، قیامت تک اپنی نسلوں میں یہ ذہن آپ دے کر جائیں کہ ہمیشہ اسی در سے وہ جڑے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 اشعار آپ حضرات کی پیش خدمت ہے، ملاحظہ کریں. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے. انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے. انہی کی بو یہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے. انہی سے گلشن 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 گلشن، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں. انہی سے گلشن مہک رہے ہیں. انہی کی رنگت گلاب میں ہے. انہی سے گلشن مہک رہے ہیں. انہی کی رنگت گلاب میں ہے. اصول برکت کے لیے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند اشعار آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش خدمت سماعت فرما لیں. ہمارے عشق کا جذبہ، ہمارے عشق کا جذبہ، ہمارے عشق کا جذبہ اگر بیدار ہو جائے، ہمارے عشق کا جذبہ اگر بیدار ہو جائے، نبی کے دین کا دشمن ذلیل و خوار ہو جائے، نبی کے دین کا دشمن ذلیل و خوار ہو جائے. قمر کیا ہے، قمر کیا ہے،
اشارے سے فلک دو چار ہو جائے، اگر لکڑی کو چھوئے مصطفیٰ تلوار ہو جائے، اگر لکڑی کو چھوئے مصطفیٰ تلوار ہو جائے، اگر لکڑی کو چھوئے مصطفیٰ تلوار ہو جائے، اگر دل سے 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 فدائے حضرت محمود ہو جائے، اگر دل سے فدائے حضرت اکبر جو ہو جائے، اگر دل سے فدائے حضرت عثمان ہو جائے، گدا بن کے ہی اپنے وقت کا سلطان ہو جائے، گدا بن کے ہی اپنے وقت کا سلطان ہو جائے، میرا دل حضرت میرا دل حضرت ایوب انصاری کا گھر ہوتا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ مہمان ہو جائے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اکبری، فیضان محمودی، فیضان محمودی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مصطفیٰ صلی اللہ مہمان ہو جائے۔ اور حضرات محترم یہ منقبت کا شعر آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش خدمت سماعت فرما لیں۔ یہ شعر دوبارہ پڑھ۔ اگر دل سے فدائے حضرت عثمان ہو جائے، گدا بن کے ہی اپنے وقت کا سلطان ہو جائے، اگر دل سے فدائے حضرت محمود ہو جائے، گدا بن کے ہی اپنے وقت کا سلطان ہو جائے، میرا دل حضرت ایوب انصاری کا گھر ہوتا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ مہمان ہو جائے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ مہمان ہو جائے، خدا کے فضل سے خدا کے فضل سے آباد ہے محمود جیلانی، خدا کے فضل سے آباد ہے محمود جیلانی، فدائے ساکن بغداد ہے محمود جیلانی، فدائے ساکن بغداد ہے محمود جیلانی، مریدی لا تخف مریدی لا تخف، جس کی زبان پاک سے نکلا اسی کے باپ کی اولاد ہے محمود کی اولاد ہے محمود جیلانی، یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، مریدی لا تخف، جس کی زبان پاک سے نکلا اسی کے باپ کی اولاد ہے محمود جیلانی، اسی کے باپ کی اولاد ہے محمود جیلانی، اور یہ دیوانہ بھی آیا ہے، یہ دیوانہ بھی آیا ہے، یہ مستانہ بھی آیا ہے، شمع روشن ہے بڑے نور پروانہ بھی آیا ہے، یہ دیوانہ بھی آیا ہے، یہ مستانہ بھی آیا ہے، شمع روشن ہے بڑے نور پروانہ بھی آیا ہے، رچی ہے آج شادی فاطمہ زہرا کے بیٹے کی، مدینے سے نواسے کے لیے نانا بھی آیا ہے، مدینے سے نواسے کے لیے نانا بھی آیا ہے، مدینے سے نواسے کے لیے نانا بھی آیا ہے، اور حضرات محترم یہ آخری بن آپ حضرات کی بارگاہوں میں پیش سماعت فرما لیں۔ رہ لب پہ صدا
رہ لب پہ صدا نغمہ شہ محمود جیلا کا. جو محمود جیلانی کے دیوانے وہی بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. پہ صدا نغمہ رہ لب پہ صدا نغمہ رہ لب پہ صدا نغمہ شہ محمود جیلا کا. ہمارے سر پہ سایہ شہ محمود جیلا کا. ہمارے سر پہ سایہ شہ محمود جیلا کا. حبیب کبریا کا بس وہی سچا دیوانہ ہے جو دل سے ہو گیا شیدا شہ محمود جیلا کا. جو دل سے ہو گیا شیدا شہ محمود جیلا کا. جو دل سے ہو گیا شیدا شہ محمود جیلا کا. جو دل سے ہو گیا شیدا شہ محمود جیلا کا. ہمارے عشق کا جذبہ ہمارے عشق کا جذبہ ہمارے عشق کا جذبہ اگر بیدار ہو جائے نبی کے دین کا دشمن ذلیل و خوار ہو جائے. کمر کیا ہے اشارے سے فلک دو چار ہو جائے. اگر لکڑی کو چھوئے مصطفیٰ تلوار ہو جائے. اگر لکڑی کو چھوئے مصطفیٰ تلوار ہو جائے. اگر لکڑی کو چھوئے مصطفیٰ تلوار ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين وشاكرين وذاكرين والحمد لله رب العالمين. مجاہد بن کر رہنا شان خدائی سمجھتا ہوں. مجاہد بن کر رہنا شان خدائی سمجھتا ہوں. برائے دین جان دینا وفاداری سمجھتا ہوں. برائے دین جان دینا وفاداری سمجھتا ہوں. پیر صاحب قبلہ کی ذات کو مد نظر رکھ کر میں نے شعر بولا ہے. تڑپ کر بول کے مجاہد بن کر رہنا شان خدائی سمجھتا ہوں. برائے دین جان دینا وفاداری سمجھتا ہوں. برائے دین جان دینا وفاداری سمجھتا ہوں. اور ضرورت پھر ہے ملت کو ہمارے قطرے خون کی. ضرورت پھر ہے ملت کو ہمارے قطرے خون کی. اس سے باز رہنا دین سے غداری سمجھتا ہوں. اس سے باز رہنا دین سے غداری سمجھتا ہوں. اور حضور مجاہد ملت اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے پر نور فرماتے ہیں. دیکھ کر ہم کو فرشتوں نے بھی کیے ہیں سجدے. دیکھ کر ہم کو فرشتوں نے بھی کیے ہیں سجدے. جب دل کو نور نبی سے سجایا ہم نے. جب دل کو نور نبی سے سجایا ہم نے. ایک مرتبہ آؤ جی لگا کر مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار کی دربار میں عشق و محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آلہ وصحابہ اجمعین. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کثیر تعداد کو دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا. ارے صرف میرا دل باغ باغ نہیں ہوا بلکہ ہر ایک کا دل آج تو باغ باغ ہے. کیونکہ میرے پیر طریقت رہبر شریعت
واقف اسرار حقیقت شہنشاہ کچھ مخدوم زماں پیر سید حضور محمود شاہ جیلانی علیہ الرحمت الرحمان، اللہ ان کی قبر کو نور سے پر نور فرمائے، کی مبارک یادوں کو تازہ کرنے کے لیے بابائے قوم و ملت آبروئے اہل سنت حضور سربراہ اعلیٰ بابا صاحب قبلہ نے ایک جشن، ایک محفل، ایک جلسہ منعقد کیا تو ان کے محبین و مریدین، ان کے چہنے والے دربار محمودی میں حاضری کے لیے کثیر تعداد میں جمع ہوئے۔ اس پاک جشن میں شرکت کرنے والے تمام بھائیوں کو میں تہے دل سے